بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 23 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تحقیق میں لائبریری کی اہمیت اور اس کی کتب کے اقسام۔ یعنی آج کے اس سبق میں ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ پڑھیں گے کہ لائبریری کی کیا اہمیت ہے، یعنی ایک محقق کو اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ لائبریری کی اہمیت تحقیق میں کیا ہے اور اس سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور لائبریری میں جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں کتابیں، اور کیسے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں ہم، یہ تمام تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ لائبریری کی اہمیت کی۔ لائبریری کسی بھی کالج، یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے کا بنیادی جز ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کا پھیپھڑا ہے، اس کے ذریعے وہ سانس لیتی ہے۔ جو طالب علم لائبریری سے مستفید نہیں ہوتا وہ اتنا بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے طالب علم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ تعلیمی دورانیے میں کچھ گھنٹے مختص کر کے لازمی طور پر لائبریری میں گزارے تاکہ اس کی معلومات اور معرفت میں اضافہ ہو۔ اس لیے کہ کتاب سمندر کا قطرہ ہے اور علم و معرفت سے محبت کرنے والا طالب علم لائبریری جائے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی لائبریری کو جو ہے ایک یونیورسٹی، کالج اور تعلیمی ادارے میں روح کی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ ان لائبریری کی وجہ سے ہی یہ چیزیں زندہ رہتی ہیں۔ اگر کسی ادارے میں لائبریری نہ ہو تو وہ ادارہ ہی نہیں مانا جاتا۔ اور یہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ لائبریری ظاہر سی بات ہے کتابوں کا مقام ہے، اور کتابوں سے ہی علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس کو کچھ علمی کام کرنا ہو اسے کتابوں سے محبت رکھنی پڑے گی۔ اس لیے جو بھی طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لائبریری کے لیے کچھ وقت کو خاص کر لے۔ کسی موضوع سے متعلق کوئی نظریہ قائم کرنے کے لیے، کسی مشکل لفظ یا اصطلاح کو سمجھنے کے لیے، کسی اہم شخصیت سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، کسی تحقیق سے متعلق مصادر پر مطلع ہونے کے لیے، کسی شعبے کی جدید تحقیقات حاصل کرنے کے لیے، جدید خبروں سے واقف ہونے کے لیے، کسی موضوع سے متعلق باخبر ہونے کے لیے، اور اپنی تحقیق پر مواد کی فراہمی و جمع آوری کے لیے ہر طالب علم کو لائبریری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی لائبریری ان تمام اس طرح کی یہ ضرورتیں اور ان کے علاوہ ان جیسی بہت سی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یعنی کوئی کسی اصطلاح کو سمجھنا ہو، یا کسی پرسنالٹی سے متعلق کچھ معلومات لینی ہو، یا کسی مصادر کے بارے میں کچھ واقفیت لینی ہو، یا کسی شعبے کی جو جدید تحقیقات ہوتی ہیں، جو مشہور ادارے ہیں ان کی جدید تحقیقات سے واقف ہونا ہو، تو لائبریری ان سب کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات دیکھنے کے لیے بھی لائبریری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی ترتیب و اسلوب کو دیکھا پرکھا جا سکے۔ یعنی یہ دیکھا جائے کہ ایم اے کا مقالہ یا ایم فل کا مقالہ کن اسلوب میں لکھا جاتا ہے، کس ادارے کے لوگ یعنی کس اسلوب میں لکھتے ہیں، اور طریقہ تحقیق کیا ہوتا ہے ان کی ترتیب کس انداز کی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ایک وہ طالب علم جو نیا ریسرچ میں قدم رکھ رہا ہے اسے ان چیزوں سے واقفیت ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے چیزیں دیکھ کر کے یہ اندازہ لگائے کہ بہتر کون سا ہوتا ہے اور ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح آزادانہ مطالعہ اور پرسکون جگہ کے حصول کے لیے بھی لائبریری سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا۔ یعنی اگر آپ کو بے فکر ہو کر اور پرسکون جگہ، پیسفل جگہ کی تلاش ہے کہ جہاں مطالعہ کر سکے، تو سب سے بہتر اور سب سے مناسب جگہ لائبریری ہوتی ہے۔
لائبریری کی کتابوں کی قسمیں، یعنی لائبریری میں جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کتنی قسموں میں ہوتی ہیں، کتنی ان کو کتنے خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس اعتبار سے؟ لائبریری میں موجود مصادر و مراجع اور کتب کو درج ذیل اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عمومی دائرۃ المعارف، جنرل انسائکلوپیڈیاز۔ ایسے انسائکلوپیڈیاز جن میں مختلف علمی، معاشرتی اور ادبی موضوعات سے متعلق معلومات اکٹھی کی جائیں وہ عمومی دائرۃ المعارف کہلاتے ہیں۔ ان میں معاجم کی طرح حروف تہجی کی ترتیب پر موضوعات کو مرتب کیا جاتا ہے، جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، امریکن انسائکلوپیڈیا، عالمی انسائکلوپیڈیا اور اردو دائرۂ معارف اسلامیہ وغیرہ۔ مخصوص دائرۃ، ایک تو وہ ہو گئے عمومی دائرۃ المعارف، اب ایک قسم ہوتی ہے کتابوں کی مخصوص دائرۃ المعارف۔ ایسے دائرۃ المعارف کو انگلش میں ہی انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ ایسے دائرۃ المعارف جن میں مختلف شعبۂ زندگی میں سے کسی ایک پر تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں وہ مخصوص دائرۃ المعارف کہتے ہیں۔ جیسے انگلش زبان و ادب کا انسائکلوپیڈیا، یعنی کسی ایک موضوع سے متعلق اس کے تمام ذیلی عناوین یا ان موضوعات، اس مضمون کا احاطہ کرنے والے جتنے بھی عنوانات ہو سکتے ہیں ان تمام کو حروف تہجی کے اعتبار سے، ان تمام کی تفصیلات کو حروف تہجی کے اعتبار سے جس میں جمع کیا جائے وہ مخصوص۔ جیسے اسلامیات، اب اسلامیات سے متعلق جتنے بھی، یا ایک موضوع خاص کر لے لیں سیرت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان تمام عناوین کو ایک مقالے کی شکل میں حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا جائے ایک ہی کتاب میں، چاہے اس کو کئی ویلوم میں رکھا جائے، وہ مخصوص دائرۃ المعارف یا مخصوص انسائکلوپیڈیا اسے کہا جاتا ہے۔ جیسے انگلش زبان و ادب کا انسائکلوپیڈیا، تعلیم کا انسائکلوپیڈیا، معاشرتی علوم کا انسائکلوپیڈیا، اسے اردو قومی کونسل ہندوستان نے چھاپا ہے، یہ معاشرتی علوم کا معاشرتی و سماجی علوم کے نام پہ انہوں نے چھاپا ہے، 4 جلدوں میں تقریباً ہے یہ۔ تاریخ کا انسائکلوپیڈیا، دین و اخلاق کا انسائکلوپیڈیا، یہ الگ الگ انسائکلوپیڈیا۔ اس طرح ریلیجن کی انسائکلوپیڈیا، ریلیجن ایتھکس بہت مشہور انسائکلوپیڈیا، یا اس کے علاوہ بہت ساری انسائکلوپیڈیا ہیں، جیسے سیرت کے بھی انسائکلوپیڈیا ہے۔ عربی زبان میں بھی بہت سے مخصوص انسائکلوپیڈیاز موسوعہ اور دائرۃ المعارف کے نام سے تیار کیے گئے ہیں۔ اور کتابوں کی ایک قسم ہوتی ہے عمومی معاجم، جسے عمومی دائرۃ المعارف، عمومی انسائکلوپیڈیاز ہوتے ہیں، ایسے عمومی معاجم بھی ہوتے ہیں، یعنی لغت کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی عمومی اور خصوصی ہوتے ہیں۔ ایسی لغات و قواميس جن میں کسی ایک موضوع پر اکتفا نہ کیا جائے انہیں عمومی معاجم کہا جاتا ہے۔ ان لغات میں بعض اوقات ایک ہی زبان استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایک زبان کے مفردات کی تشریح اسی زبان میں کی جاتی ہے، جیسے انگلش سے انگلش لغت۔ بعض اوقات لغت میں 2 زبانیں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی ایک زبان میں مفردات ذکر کیے جاتے ہیں اور دوسری زبان میں ان کی تشریح کی جاتی ہے، جیسے انگلش سے عربی لغت۔ بعض اوقات لغت میں 3 زبانیں استعمال کی جاتی ہیں، ایسی لغات میں ایک زبان میں مفردات کا ذکر ہوتا ہے اور 2 زبانوں میں ان کی تشریح کی جاتی ہے، جیسے انگلش سے فارسی اور عربی لغت۔ یعنی یہ عمومی معاجم جو ہوتے ہیں ان کی یہ بھی 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسی زبان کی تشریح اسی زبان میں کی جائے، جیسے انگریزی کی تشریح انگریزی میں کی جائے، اور دوسری قسم لغت کی عمومی معاجم کی ہوتی ہے کہ ایک زبان ہو لیکن اس کی تشریح دوسری زبان میں کی جائے، اور تیسری قسم کی لغت یہ ہے کہ ایک زبان ہو اس کی تشریح 2 زبانوں میں کی جائے، یعنی جیسے انگریزی کے لفظ کی تشریح اردو اور عربی میں بھی ہو۔ مخصوص معاجم، ایسی لغات جن میں کسی مخصوص موضوع پر معلومات فراہم کی جائیں انہیں مخصوص معاجم کہا جاتا ہے، جیسے لغوی اصطلاحات کی ڈکشنری، یا جیسے مفردات القرآن، قرآنی الفاظ کی جو لغت اصطلاحات کی اور دیگر لغوی تحقیقات پر مشتمل ہے، مفردات القرآن، یا اصطلاحیات ریاضیات کی ڈکشنری، اصطلاحات کمپیوٹر کی ڈکشنری، طبی اصطلاحات کی ڈکشنری، اسلامی اصطلاحات کی ڈکشنری اور تعلیمی ڈکشنری وغیرہ، یہ مخصوص معاجم ہیں۔ علوم و فنون کی تمام شاخوں میں 1 یا 2 زبانوں پر مشتمل مخصوص معاجم موجود ہیں،
یہ معاجم کسی فن سے متعلق کسی خاص اصطلاح کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ عام لغوی معاجم میں یہ اصطلاحات اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی۔ سالانہ کارکردگی پر مبنی کتب۔ بہت سے حکومتی اور غیر حکومتی ادارے ہر سال کے اختتام پر سالانہ رپورٹ شائع کرتے ہیں، یعنی یہ وہاں پہ جو لائبریری میں کتابیں رکھی ہوتی اس میں سے کچھ رپورٹس بھی ہوتے ہیں جو خود ادارے تیار کرتے ہیں اپنی، جیسے کہ کوئی ایک چیئرمین ہو تو وہ اپنی 3 سالہ دور کی رپورٹ تیار کرتا ہے، کوئی پرنسپل ہو وہ تیار کرتا ہے، یا یونیورسٹی خود تیار کرتی ہے اپنی 5 سال کا ہر سال کا رپورٹ، اینول رپورٹ جسے بولتے ہیں، وہ تیار کرتی ہے اور کتابی شکل میں اسے شائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سے حکومتی اور غیر حکومتی ادارے ہر سال کے اختتام پر سالانہ رپورٹ شائع کرتے ہیں جو بہت سے اعداد و شمار اور سالانہ کارکردگی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اب ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے بہت سی جدید معلومات اور مستند اطلاعات حاصل کی جا سکتی ہے، وہی چیزیں اوتھینٹک ہوتی ہیں، مصدر کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں کہ جب کبھی کوئی مورخ اس سال کی بابت اس یونیورسٹی یا اس ادارے سے متعلق کوئی بات کہے گا تو یہی رپورٹ ہی جو ہے اوریجنل سورس کا درجہ رکھیں گی۔ سوانح عمریہ، یعنی کتابوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے سوانح عمریہ۔ سوانح عمریہ کسی بھی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی مایہ ناز شخصیات کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں۔ یہ شخصیات مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں زندگی گزارتی ہیں، لیکن ان سوانح عمریوں کے ذریعے ان کے حالات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حوالہ جاتی کتب۔ لائبریری میں ایسی کتابیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا مقصد کسی معین موضوع پر لکھی گئی کتابوں اور مصادر سے معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ کتابیں مختلف زبانوں میں لکھی جاتی ہیں اور ان کی مدد سے محقق کے لیے اپنے متعلقہ مصادر و مراجع تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کی بھی کتابیں بناتے ہیں، خاص طور سے جو لائبریری کی اسٹڈیز کرتے ہیں، یعنی بلیپ بیچلر آف لائبریری یا ماسٹر آف لائبریری، پھر اس میں پی ایچ ڈی تک جو یہ بناتے ہیں، یہ اس طرح کے حوالے جاتی کو تیار کرتے ہیں کہ جیسے ہندو مذہب پہ، اب ہندو مذہب پہ جتنی کتابیں ہوں گی اس لائبریری میں، یا اس اردو ایک خاص زبان لے لیتے ہیں تو اس زبان میں جتنی اردو کتابیں ہوں گی وہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب لکھی، کہاں چھپی، کتنی چھپی، کہاں دستیاب ہے، یہ تمام تفصیلات جو ہے لکھی جاتی، وہ حوالہ جاتی کتب کے نام پہ ہوتی سی، یا اسی طرح سے لکھ دیا گیا کہ تفسیر سے متعلق کتنی کتابیں ہندوستان میں لکھی گئی۔ اب ان تمام کتابوں کا وہ اگر 1500 کتابیں ہیں تو ان تمام کا احاطہ کرتے ہیں کی جاتی ہیں، ایک کتاب میں اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے، وہ حوالہ جاتی کتب میں چیزیں آتی ہیں۔ حقیقی مجلات، بعض جو 6 ماہی 6 ماہی رسالے لائبریری میں سائنس اور آرٹ سے مختلف مضامین سے متعلق اعلیٰ تحقیق پر مشتمل مجلات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مجلات یونیورسٹیز اور تحقیقی اداروں کی طرف سے ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر اور بعض اوقات 6 ماہی اور 6 ماہی بنیادوں پر شائع ہوتے ہیں۔ ان مجلات میں کسی خاص موضوع سے متعلق جدید تحقیقات کو جگہ دی جاتی ہے۔ اخبارات، یعنی کتابوں کی اس میں لائبریری میں جو ہوتی ہیں علمی چیزیں، اس میں ایک چیز رسائل و اخبارات بھی ہے۔ لائبریری میں روزانہ چھپنے والے اخبارات اور ہفتہ وار یا ماہانہ چھپنے والے میگزینز اور رسائل بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ رسائل اگرچہ علمی مجلات کی طرح، یعنی جو تحقیقی مجلات ہوتے ہیں ان کی طرح علم و معرفت سے متعلق تحقیقات سے مزین تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نایاب کتابیں۔ لائبریری میں بعض انتہائی نادر اور نایاب کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ایسی کتابیں اپنی اہمیت کے پیش نظر عاریتاً نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہوتے ہیں۔ یعنی جو کتاب اس کو نہ مل رہی ہو، کہیں بہت ہی کمیاب ہو، وہ لائبریری میں آپ کو مل جائے گی، بس اس میں صرف اس کی ایک شرط ہوتی ہے، اس کی آپ اس کا مطالعہ وہیں بیٹھ کے پڑھیں گے، وہ ایشو نہیں کی جاتی کتاب۔ فہارس ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کسی سال کے دوران کسی خاص موضوع پر چھپنے والے مقالات و مضامین کو ایک جلد کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے۔
یعنی جن کو اسی کو اشاریہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، یا اشاریہ چونکہ کبھی کبھی ایک رسالے کے لیے خاص ہو جاتا ہے یہ اس طرح، لیکن اس کو یوں کہہ دے سکتے ہیں کہ فہارس میں کسی مقالات مضامین کی طرف اشارہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ اس سال اس موضوع پر اتنے مقالے چھپے ہیں، اور پھر ان مقالات کی تفصیل کی، اس کے لکھنے والے کون ہیں، اس کا عنوان کیا ہے، کس رسالے میں چھپا ہے. تو وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی رسالے سے میں ایک موضوع سے متعلق بات مضامین کی رہنمائی کی جائے، بلکہ وہ سال بھر یا مخصوص موضوع پر کسی مخصوص سال یا کسی مخصوص موضوع کی طرف کا احاطہ کیا جائے تو وہ فہرست میں چیزیں آتی ہیں. مخطوطات، یہ لائبریری میں مخطوطات ہوتی ہیں. لائبریری میں مطبوعہ غیر مطبوعہ کتابوں کے مخطوطات بھی پائے جاتے ہیں. یہ مخطوطات تاریخی ورثہ ہونے کی حیثیت سے انتہائی قیمتی اور قابل قدر سمجھے جاتے ہیں. در حقیقت یہی مخطوطات نئی لکھی جانے والی کتابوں کا مرجع ہیں، اور یہ بات مبالغے کی آمیزش سے خالی ہے کہ مخطوطات انسانی ثقافت کی بنیاد اور موجودہ تہذیب و تمدن کی اساس ہیں. تحقیقی مقالات، بعض لائبریری میں ایم اے، ایم فل، پی اور پی ایچ ڈی کے مقالات کے نسخے بھی موجود ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ یہ تھیسس جمع کرائی جاتی ہیں، تھیسس اور ڈیزرٹیشن جو طلباء لکھتے ہیں وہ لائبریری میں بھی جمع ہوتی ہے ایک کاپی، وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے. پورا ایک سیکشن ہوتا ہے. اور اب ہندوستان نے تو اس کو اس طرح جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں اس کو شودھ گنگا کے نام پہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی اپلوڈ کرتی ہے. خاص اسپیشلی سینٹرل یونیورسٹی یا تمام یونیورسٹی کے اندر یہ قانون ہے کہ وہ اب ایک اپنی تھیسس یا ڈیزرٹیشن لائبریری میں جمع کریں گے. پھر لائبریری والوں کا ایک کام ہوگا کہ وہ ایک ان کا سیل ہے شودھ گنگا کا، وہ سیل کا کام یہ ہے کہ ان تھیسس کے اسکین کر کے پی ڈی ایف بنا کر کے پھر اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنا. تو اسی لیے شودھ گنگا پہ تمام لوگوں کے مقالے مل جاتے ہیں. ان میں جو تحقیقی مقالات کا جو سیکشن ہوتا ہے لائبریری میں، ان میں درج شدہ معلومات نئے محقق کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں. نیز ان کو سامنے رکھ کر وہ اپنے لائحہ عمل کو بھی طے کر سکتا ہے اور دوسرے محققین کا انداز تحقیق بھی جانچنے کے قابل ہو جاتا ہے. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا لائبریری کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کے بعد لائبریری کی کتابوں کی قسمیں